یہ جو ہیلتھ اور پیتھولوجی کا جو کانسیپٹ ہے، سائیکالوجی اس کے متعلق کیا کہتی ہے اور اسپرچوئلزم اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ سر بیسیکلی یہ جو ایک سفر ہے صحت سے بیماری تک کا، خاص کر کے نفسیاتی امراض کے متعلق ہم آج یہ ڈسکشن کر رہے ہیں، جس میں سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں. تو اس میں جو ہے نا ڈفرینٹ ویوز ہیں، ڈفرینٹ نظریات ہیں جن کو دیکھنا چاہیے. اور ہم ایک بہت ہی جو ہے وہ سگنیفیکنٹ، ایک بڑی واضح جو ٹرانزیشنز ہیں یا تبدیلیاں انسان کی رویوں میں پیدا ہوتی ہیں، انہیں تو ہم ایکنالج کرتے ہیں جیسے ایز اے سائیکالوجسٹ، اور سائیکالوجی بھی ان کو ایکنالج کرتی ہے. لیکن وہ ایکنالجمنٹ ہوتا ہے وہ نارمل اور اب نارمل کے درمیان. آپ صحت مند ہیں اور آپ بیمار ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بیماری، جب آپ بیمار ہیں تو اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی آپ پوری طرح سے ڈس فنکشنل ہونے کی ضرورت ہوگی آپ کو. اس سے مراد یہ ہے کہ اب آپ ناکارہ ہو جائیں گے، آپ کسی قسم کے کام کاج، رسپانسبلٹیز، ذمہ داریوں کو لینے یا ان کو نبھانے کے اہل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو بیمار قرار دے گا. کوئی بھی بیماری آپ کو پھر اس کی تشخیص کرنا ضروری ہو جائے گی. یہ تو سائیکالوجی ہے کہ آپ نارمل ہیں، فنکشنل ہیں، ود دی پیسج آف ٹائم آپ کی فنکشننگ، چاہے وہ اکیڈیمک ہو، چاہے وہ جو پروفیشنل آپ کی جو کیریئر ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ آپ کی سوشل لیول پہ ہے، تو آپ کی یہ جو فنکشننگ ہے یہ ڈکلائن ہو جانی ہے. اس میں کمی واقع ہوگی، اور اتنی سگنیفیکنٹ کمی ہوگی، مطلب اتنے واضح طور پہ ہوگی کہ دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھیں، ایویڈنٹ ہوگی، وہ ظاہر ہوگی وہ سب کے سامنے. ایسی مینیفیسٹیشن جو ہے اس کو سائیکولوجیکل النس کہتے ہیں. اب دوسری طرف جو اگر ریلیجن کی بات کی جائے، اسلام کی بات کی جائے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو اسکیما ہے پیتھولوجی کا، ہیلتھ کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آپ کی آپٹیمل فنکشننگ ہے، آپٹیمل فنکشننگ، اور پھر ایسی بھی فنکشننگ ہے جسے سب آپٹیمل کہتے ہیں کہ آپ بظاہر آپ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، لیکن اسلام کے مطابق آپ کی جو بیسک رسپانسبلٹی ہے وہ ہے جو معرفت الہی ہے، اللہ کی پہچان ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام جو ہیں ان پہ چلتے رہنا. یہ آپٹیمل فنکشننگ ہے. اور اگر آپ اس چیز سے دور چلے جاتے ہیں، اس راستے سے اتر جاتے ہیں، اور آپ کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں جس میں بظاہر آپ دنیاوی لحاظ سے فنکشنل ہیں، کام کاج، ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، تو وہ اس کو جو ہے نا اسپرچول پیتھولوجی کہتی ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. کیونکہ لیٹر آن ود دی پیسج آف ٹائم یہ جو اسٹیٹ ہے آپ کی، جس میں آپ آخرت سے دور ہیں، صراط المستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، سیدھے راستے پہ نہیں ہیں، اور احکامات جو آپ پہ لاگو ہیں، جو شریعت آپ پہ لاگو ہے، آپ اس کے اوپر نہیں چل رہے، تو بیسیکلی آپ اس ڈیویشن میں ہیں، آپ بھول چکے ہیں اپنی اس راستے کو. تو پھر آپ نارمل لیونگ کی طرف نہیں جائیں گے، نارمل جو آپ کی نارمیلٹی ہے اس پہ نہیں آئیں گے. تو نارمیلٹی پہ اگر آپ نہیں ہیں تو وہ جو ایک ایکچولائزیشن ہے، جس سے یوں سمجھ لیں کہ آپ کے اندر وہ جو اسپرچویلٹی آئے گی، ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک میکسیمم لیول کی جو اسپرچویلٹی، جسے سینٹلی رینک کہتے ہیں، کہ فار ایگزامپل یوں سمجھ لیں کہ آپ کے اندر صوفیزم، آپ کے اندر جو ولایت کی جو کیٹیگری ہے اس پہ جانے کے لیے پھر وہ الٹیمیٹ گول ہوگا. تو وہاں تک انسان نہیں پہنچ سکتا، بلکہ وہ اس سے پیچھے پیچھے ہی رہے گا، اور انہی چیزوں میں الجھا رہے گا جو اس کے شخصیت کی بیماری کہہ لیں اسے، یا اس کے اندر جو برائیاں ہیں جو اسے اس راستے پہ چلنے سے روکتی ہیں. فار ایگزامپل جیسے آپ نے ڈسکس کیا کہ ڈفرینٹ جو شخصیت کے مسائل ہیں جو جنہیں عیب کہہ سکتے ہیں، جسے کریکٹر فلاز کہتے ہیں، اخلاقیات کی کمی یا اخلاق کا اعلیٰ درجہ نہ رکھنا،
یہ بیسیکلی وہ ساری چیزیں ہیں جس میں غیبت ہے، لالچ ہے، جیسے کمپٹیشن کی آپ نے بات کی، ریونج کی بات کی کہ ہم غصے کو اپنے اندر رکھتے ہیں اور ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے. لوگوں کو معاف کرنا، دوسروں کو معاف کرنا بیسیکلی آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی میں اپالوجی یا آپ کی جو معذرت ہے اسے میں اگر قبول کروں گا تو میں نے آپ پہ احسان کیا، بلکہ یہ میری اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے ہے، میرے اپنے پیس آف مائنڈ کے لیے ہے. سو جو اب نارمیلٹی ہے، پیتھالوجی ہے، پیتھالوجی سے پہلے کی جو چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ مورل ڈیفیسٹ، اقدار یا اخلاق کی کمی، جسے کیریکٹر ریفائنمنٹ سے حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ بیسک ایک ریکوائرمنٹ ہے فار سائیکو اسپرچول ایکویلیبریم، سائیکو اسپرچول ہیلتھ. تو جو الٹیمیٹ گول ہے اکارڈنگ ٹو اسلام، جو آپ کا الٹیمیٹ ہیلتھ ہے، جو صحت ہے، وہ بیسیکلی اسی پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے رب کو اس سے لنک ہوتے ہیں اور آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ کس طرح سے اللہ کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں. اور آپ کچھ بھی کر رہے ہو اس دنیا میں، ایون وہ ایک ہے کہ آپ کی حدیث ہے کہ آپ کی محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور آپ کی نفرت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تو اگر آپ دشمنی کرتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اگر آپ کسی سے دوستی رکھتے ہیں یا کسی سے محبت کرتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تو بیسیکلی آپ کچھ بھی پلان کرتے ہیں تو آپ کے لیے جو ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے وہ اسلام ہونا چاہیے. تو اگر یہ آپ کی زندگی میں ہے تو پھر وہ الٹیمیٹ آپ کے اندر جو سیٹسفیکشن، ریلیکسیشن اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ڈیلی اسٹریسرز انہیں ہم کہتے ہیں، ڈے ٹو ڈے، یہ آپ کو ہنٹ نہیں کرتے اور آپ کی ریزیلینس بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ آپ سائیکولوجیکلی ایک مینٹل ٹفنس حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اور جو لوگ ان چیزوں کو اپنے اندر سے یعنی کہ اپنے دل کی کلینزنگ نہیں کر رہے، مطلب چہرہ تو آپ کلینزنگ کر رہے ہیں، آپ ڈفرینٹ فیشلز کے لیے جاتے ہیں، آپ ہائیڈرا کے لیے جا رہے ہو، آپ سب کچھ کر رہے ہو، آؤٹ ورڈ جو کلینزنگ ہے اس پہ بڑا فوکس ہے، لیکن جو آپ کا باطن ہے یعنی جو آپ کا ایک انٹرنل انٹروسپیکشن ہے اس پہ فوکس نہیں کیا جاتا، اس کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. اور یہ گندگی کن چیزوں کی ہے؟ یہ گندگی بخل کی ہے، یہ گندگی کبر کی ہے، یہی جو گندگی آپ کے اندر ہے یہ ساری کی ساری انہی کیریکٹر ڈیفیسٹس ہیں. یہ آپ کے اندر ایک محرومیاں ہیں، کمیاں ہیں جو آپ کے اندر بھری پڑی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے انسان ریجڈ بھی ہوتا ہے اور اس کا فوکس جو ہے لوگوں کو معاف کرنے سے نہیں رہے گا، اور فوکس کن چیزوں پہ رہتا ہے؟ وہ اپنا ایک ورسٹ لیول شو کرتا ہے اپنے رویوں میں. وہ کیا؟ جیسے کہ وہ ہمیشہ ریونج لے گا. آپ نے اگر کچھ کیا تو میں بڑھ چڑھ کے جواب دوں گا. پہلی چیز ہے سیکنگ ریونج. آپ ریونج لینا شروع کر دو گے اور ہمیشہ اپنے آپ کو کمپٹیشن میں رکھیں گے کہ کیوں؟ کہ آپ کے لیے سکسیس، آپ کے لیے فیلئر اس دنیا کے قاعدے ہیں اور انہی قاعدوں کے مطابق آپ اپنے ان چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں. اور پھر ہوگا کیا کہ میرے پاس جو گاڑی ہے جیسے آپ نے کہا، یا میرے پاس جو ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی اور کے پاس وہ ہے تو میں اس سے اچھا فیل نہیں کروں گا. اسے کمپٹیشن کہتے ہیں. آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو بیسیکلی آپ ایک ایسے اسپیس، ایسے خلا کو پر کرنا چاہ رہے ہو یا اس کی طرف دیکھتے جا رہے ہو جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اور یہ جو خواہش کی تمنا ہے آپ کے اندر، ڈیزائرز ہیں ان کو جو دنیاوی لحاظ سے ہیں، تو یہ تو ایک ایلوژن ہے جو اسلام کہتا ہے. اور اس ایلوژن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سائے کو پکڑنا چاہتے ہیں، اسے قید کرنا چاہتے ہیں. سایہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، اصل ہے ہی نہیں وہ تو کسی چیز کی ریفلیکشن ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ایک ریفلیکشن کے پیچھے چل رہے ہو جو ایلوژن ہے، اور یہ ایلوژن آپ کے لیے وقتی ہے. مے بی انسان کی جو مینٹل اسکیما ہے وہ اس لیول پہ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اس ریالٹی کو فلٹر نہیں کر پاتا، اس ریالٹی کو چیک نہیں کر سکتا. تو ریالٹی چیک جو ہے نا وہ سم ہاؤ کنٹامینیٹ ہو جاتا ہے اس دنیا میں رہنے کی وجہ سے، کہ ہم یہاں پہ کیوں آئے، کیسے آئے، ہمارا جنم کیسے ہوا، ہمارا آگے کیا ہے. تو فوکس جب ہٹ جاتا ہے ریالٹی سے، الٹیمیٹ جیسے پریمورڈیل سورس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس سے فوکس جب ہٹ ہو گیا تو آپ نے بے شمار اور
ماڈلز کھڑے کر دیے جن کو آپ اب فالو کر رہے ہو, جن کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اب یہ ماڈل آپ نے دنیاوی جو طرز عمل تھا, آپ کی اپ برنگنگ تھی, آپ اپنے ارد گرد موجود لوگوں میں دیکھ رہے ہو, تو آپ نے یہ وہاں سے بنا لیے نا, اور اب آپ کو لگتا ہے کہ یہی الٹیمیٹ ریالٹی ہے. الٹیمیٹ ریالٹی یہ نہیں ہے. اس دنیا میں ہم ہیں یہاں پہ, اور ہم اس کو حاصل کرنے کی ہی سرتوڑ کوشش میں ہیں. حالانکہ ہمارا فوکس جب اس دنیا کو چھوڑنے کا ہوگا کہ اس میں ہر ایک چیز حاصل نہیں کرنی, تو آپ ایک جو جسے کہتے ہیں نا اطمینان, وہ حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ جو ٹرینکولیٹی ہے نا, یہ نفس امارہ کو چھوڑنے سے حاصل ہوتی ہے. اور نفس امارہ جو ہے وہ صرف پلیئر سیکنگ ہے. اس کو مزہ چاہیے. وہ مزہ ریونج لے کے ہوتا ہے, وہ مزہ کمپیٹ کر کے ہوتا ہے, وہ مزہ آپ سے زیادہ حاصل کر کے ہوگا. تو اب جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ جو گیو اپ ہے ان ساری چیزوں پہ, اور انٹرنل کلینزنگ جیسے میں نے بات کی ہے کہ دل کے اندر جو قدورتیں ہیں اس کو دور کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو پھر ایک پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ ٹریننگ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بیماری کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسے اسپرچول ڈیفیسٹ کہتے ہیں, کریکٹر فلاز کہتے ہیں. تو آپ انہیں کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, اور آپ کے لیے الٹیمیٹ ماڈل جو ہے وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ ان پہ فوکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ڈفرینٹ ماڈلس ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں سے یا اس ایلیوژن کو کیسے ڈیل کیا. دنیا کا ایلیوژن تو ان کے لیے بھی تھا, تو انہوں نے کیا اپروچ اپنائی تھی, وہ اپروچ کیا ہے. تو وہ اپروچ یہی ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی جو چینجز ہیں اپنی کریکٹر ریفائنمنٹ کے لیے کرتے ہیں. جہاد بن نفس ہے, جیسے تزکیت النفس ہے, اس پہ فوکس کیا جاتا ہے. ایک ٹریننگ ہے, اور اس کی جو مین جو انٹرنس ہے نا, انٹرنس, وہ آپ کتنا مخلصی کے ساتھ عبادات میں شامل ہوتے ہیں. تو جو کلینزنگ کا فرسٹ سٹیپ ہے, وہ جو سٹیپ ہے وہ ٹوٹل سبمیشن سے ہے. اور ٹوٹل سبمیشن تب ہے جب جو جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے, آپ کس طرح سے انہیں پرسو کر رہے ہیں اپنی لائف میں. پھر جا کے دیکھتے ہیں کہ آپ میں بھی شارٹ فال ہوتا ہے, انسان سٹرگل کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, لیکن اس راستے پہ تو چلے. تو جیسے ہی اس راستے پہ آپ سٹیپ اپ ہوں گے, آپ اپنا ایک ہدف مقرر کر لیں گے اور کوشش شروع کر دیں گے, تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ بھی آپ کو مدد کرنے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. اور توفیق کا ملنا اللہ کی طرف سے ہے, تو وہ توفیق آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے.